امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کون کون تمہارے خلاف ہے۔ ماضی نے مجھے بہت سکھایا کسی پر اعتبار نہیں کرنا، اور حال نے یہ بات سچ ثابت بھی کر دی۔ زندگی اب تیری رفتار سے ڈر لگتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی قدر اللہ پاک سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اصل وفائیں تو انسان کی غیر موجودگی میں ہوتی ہیں۔ سچ کہا ہے کسی نے، مجبوری انسان کے اصول توڑ دیتی ہے۔ نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اس کو پتہ بھی نہ ہو، بس یہی سچی محبت ہے۔ کمال کے لوگ ہیں، ٹائم کسی کے پاس نہیں اور ٹائم پاس سب کر رہے ہیں۔ رب سے کہہ دینے میں جو سکون ہے وہ کسی سے کہنے میں کہاں، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا دوست نہیں اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار۔ اللہ آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہیں ہوتی۔ میرا واسطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دلوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے، وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ اللہ کو سمجھو گے تو جانو گے کہ بس ایک وہی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ دیتا ہے۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ ایک دوسرے کے لیے جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ صبر کا سلیقہ نہیں مجھے یا رب، میرا دل اپنے رضا میں راضی کر دے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ آنسو کتنی تکلیف دیتے ہیں جو باہر گرنے کی بجائے اندر گرتے ہیں۔ یا اللہ مجھے وہ عطا کر دے اس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا، صرف چند سانسیں ہیں اور وہ بھی اللہ کی محتاج ہیں۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ ہم معجزوں پر یقین رکھنے والے تقدیر سے بھی کبھی ہارا نہیں کرتے۔ توبہ کرنے میں دیر نہ کرو کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ تہجد میں اللہ سے ملاقات ہو تو صبح حسین ہو جاتی ہے۔ رو رہا ہے آسمان رمضان کو الوداع کہہ کر، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے۔ انسان جب اللہ پر کامل یقین رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے خود بخود معجزے ہونے لگتے ہیں۔ ہمارا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا جو فوراً نہ ملے وہ پھر کبھی نہیں مل سکتا؟ اللہ تو ہمیشہ پاس ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں۔ میں نے ہر کامیاب انسان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرح ماہر کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ جانے کس گلی میں چھوڑ آیا ہوں جاگتی ہوئی راتیں، ہنستے ہوئے دوست۔ وہ کن فرما دیتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے بیان سے باہر۔ وہ تو خفا ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے، وہ جو ہم گنہگاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے، بس وہی اللہ ہے۔ ایک بار ہی صحیح مگر کعبے کی دیوار سے لپٹ کے رونا ہے۔ ساری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آخر میں لوگ صرف اتنا ہی کہہ دیتے ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے ان کندھوں پہ بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ خاموش ہو جانا بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا صلہ دے گا کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ اگر تمہاری کوئی شکایت کرتے کوئی رب کے سامنے رو پڑا تو تمہارا کیا حال ہوگا، کبھی سوچا ہے؟ تقدیر اس سے کہتے ہیں جو اکثر انسان کو کھینچ کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے انسان اپنی جھوپڑی میں حکومت کرے۔ نیک بننے کی کوشش کرو جیسے خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ دنیا دکھاتی شہد ہے، پلاتی زہر ہے۔ رب سے کہہ دینے میں جو سکون ہے نا وہ کسی سے کہنے میں کہاں ہے۔ جن کے لیے اللہ نے معجزے رکھے ہوتے ہیں اس کے لیے اللہ نے تہجد کے سجدے لکھے ہوتے ہیں۔ اللہ والے انا والے نہیں ہوتے اور انا والے
اللہ والے نہیں ہوتے۔ اس کے کن کی امید مجھے تھکنے نہیں دیتی۔ کیا تمہیں واقعہ ڈر نہیں لگتا کہ جب دنیا سے تمہاری آنکھیں بند کر دی جائیں گی اور جب تم آنکھیں کھولو گے تو خود کو قبر میں پاؤ گے؟ دنیا کی ساری آوازوں میں سے بہترین آواز اذان کی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ تمہارا بہترین دوست تمہارا اللہ ہے، بنا کچھ کہے، جو تمہارے حال سے واقف ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو ایک دعا کے فاصلے پر ہو۔ رو کر مانگ لیا کرو اس رب سے، اسے کسی کے رونے پر ہنسی نہیں آتی۔ سکون نماز میں، نصیحت قرآن میں۔ زندگی کسی نہ کسی مقام پر ہر کسی کے لیے تلخ ہوتی ہے۔ تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اٹھ کر خدا سے مانگو تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں واضح راستے بتائے ہیں، گھاٹے کے سودے تو ہم خود کرتے ہیں۔ اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو تمہارا اللہ سے شکوہ کرنا تو بنتا ہی نہیں۔ اگر محسوس کیا جائے تو اللہ اور انسان کا رشتہ سب سے پیارا ہے۔ وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہان سمیٹ رکھے ہیں۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کبھی کبھی بس اللہ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے۔ آپ نماز اور قرآن کی طرف خود نہیں جاتے، آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ چھن جانے میں بھی حکمت خدا ہوتی ہے۔ کچھ چیزوں کا پاس رہنا بہتر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تمہارے غم حد سے بڑھ جائیں تو مجھ پر درود بھیجا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے اوپر سب چھوڑ دو اور اللہ کے لیے سب کچھ۔ رب پر یقین رکھیں، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا سوچا بھی نہیں ہوتا۔ مجھے سکول کا بستہ پھر سے تھما دو ماں، زندگی کا سبق مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ کمال کی بات ہے نا، وہ اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ باتیں اتنی کہ جیسے وفا ان پہ ختم، جب نبھانے کی باری آئے تو مجبور نکلے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کئی چین سے سانس لینے نہیں دیتی۔ مجھے یقین ہے ایک دن میرا اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ بے خوف ہو جانے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ یہ آیت میرا حوصلہ ہے اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ ہر چیز ادھوری ہے مگر صرف اللہ کی ذات مکمل ہے۔ جسے پایا نہیں اسے کھونے کا ڈر ہے۔ دل سہ کر جو چپ رہے ان کے حوصلے تنہا کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب سجائے بیٹھا ہوں، ایک بار تو کعبہ دیکھوں گا،